سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 40۔ برسات کا موسم شروع ہو گیا اور دن تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ آسمان مسلسل قہر برسا رہا تھا، دور دور تک کوئی بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا۔ مایوسی کے عالم میں لوگوں کے دل بیٹھے جا رہے تھے۔ انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ اس سال بھی بارش کا دیوتا ان پر مہربان نہیں ہوگا۔ کھیتوں میں اگے ہوئے ننھے پودے پانی کے بغیر ایک بار پھر مرجھانا شروع ہو گئے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کا ایک وفد میرے پاس آیا جس کی قیادت ایک بوڑھا کسان کر رہا تھا۔ عظیم شادلہ کا اقبال بلند ہو، اس نے میرے سامنے جھکتے ہوئے کہا، عظیم شادلہ، ہمیں اجازت دو کہ ہم بوتا کر کے حضور خصوصی نذرانہ پیش کریں۔ بوتا کر ہم لوگوں سے ناراض ہو گیا ہے، اسی لیے اس نے پچھلے سال بھی بارش نہیں بھیجی اور اس سال بھی وہ بارش بھیجنے پر آمادہ نظر نہیں آتا۔ اس کو منانے کا اب ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے حضور خصوصی قربانی پیش کی جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 15 سال پہلے بھی بوتا کر ہم سے اسی طرح ناراض ہو گیا تھا۔ اس نے 2 سال تک بارش نہیں بھیجی۔ بستی والے قحط کا شکار ہو گئے، سارے مویشی مر گئے، لوگ جنگل کے پتے اور جنگلی پھل پھول کھا کھا کر اپنا پیٹ بھر رہے تھے، اور تب گاؤں کے بڑے پروہت کے حکم پر بوتا کر کو نذرانہ پیش کیا گیا تھا، اور اس کے چند ہی روز کے بعد اس قدر شدید بارش ہوئی کہ 1 ہفتے تک سورج کی شکل ہی نظر نہ آئی۔ تم نے بوتا کر کے حضور کیا نذرانہ پیش کیا تھا؟ میں نے اس بوڑھے سے پوچھا۔ 2 کنواری لڑکیوں کا خون، بوڑھے نے اطمینان سے جواب دیا۔ بوتا کر کو راضی کرنے کا یہی طریقہ ہے، اس کے لیے 2 ایسی کنواری لڑکیوں کو قربان کر دیا جائے جو ایسے دن پیدا ہوئی ہوں جس دن بارش ہو رہی ہو۔ بوتا کر اس قربانی کو قبول کر لیتا ہے اور بارش بھیج دیتا ہے۔ اس وقت بھی گاؤں میں ایسی 2 کنواری لڑکیاں موجود تھیں جو بارش کے دن پیدا ہوئی تھیں، اور خوش قسمتی سے اس وقت بھی گاؤں میں ایسی 2 لڑکیاں موجود ہیں۔ ہم نے ان کے والدین سے بات کر لی ہے اور انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی ہے، لیکن اب ہمیں تمہاری اجازت درکار ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، میری زبان سے اچانک نکل گیا پروفیسر۔ بوڑھا اور اس کے دوسرے ساتھی حیرت سے میری شکل دیکھنے لگے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں بوتا کر کو راضی کرنے کی ایک بار پھر کوشش کروں گا، میں نے سنبھل کر کہا۔ ہو سکتا ہے وہ میری بات مان جائے اور اسے ان لڑکیوں کی جان لینے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ بوتا کر نے پچھلے سال بھی تمہاری بات نہیں مانی تھی، بوڑھے نے افسردگی سے کہا۔ اس سال بھی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ تمہاری بات مانے۔ وہ ضرور ہم لوگوں سے ناراض ہو گیا ہے، اور وہ اس وقت تک بارش نہیں بھیجے گا جب تک کہ اس کے حضور قربانی پیش نہیں کی جائے گی۔ ہمیں اس کی اجازت دے دو عظیم شادلہ۔ میں تمہیں ابھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ اس گاؤں میں بسنے والے ہر انسان کا خون بہت قیمتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اسے اس طرح آسانی سے بہا دیا جائے۔ لیکن یہ خون بیکار نہیں بہایا جائے گا عظیم شادلہ، بوڑھا بحث کرنے لگا تھا۔ یہ ایک نیک مقصد کے لیے بہایا جائے گا۔ بہرحال تمہیں میری اجازت کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے فیصلہ سنا کر وفد کو رخصت کر دیا تھا۔ وہ لوگ مایوس ہو کر چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں شدید ذہنی الجھن کا شکار ہو گیا پروفیسر۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایک فضول اور بیہودہ سی رسم کی خاطر گاؤں کے 2 بے گناہ اور معصوم لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے کی اجازت دے دوں؟ لیکن اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر کیا کروں؟ بارش لانا میرے اختیار میں نہیں تھا،
اور اس مرتبہ کی خشک سالی کا مطلب تھا کہ مکمل تباہی۔ اگر میں ان دونوں لڑکیوں کی قربانی کی اجازت دے بھی دیتا تو بھی ظاہر ہے کہ بارش کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ رات کو نوشے میرے پاس آیا۔ وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ بستی کے لوگوں نے اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا ہے کہ میں نے انہیں لڑکیوں کی قربانی دینے سے روک دیا ہے۔ ان لوگوں کو یقین ہے کہ اس قربانی کے بغیر وہ بوتا کر دیوتا کو راضی نہیں کر سکیں گے اور وہ بارش نہیں بھیجے گا۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شادلہ میں خود اتنی قوت نہیں ہے کہ بوتا کر کو بارش بھیجنے پر مجبور کر سکے، اور اگر شادلہ خود بوتا کر کو راضی نہیں کر پاتا تو پھر اسے اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بستی والوں کو قربانی دینے سے روکے۔ نوجے نے بتایا کہ بستی کے بعض لوگ جن کا تعلق کرشاسا کے سابق کارندوں کے خاندانوں سے ہے اور جو دل ہی دل میں مجھے شروع ہی سے ناپسند کرتے رہے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور میرے خلاف لوگوں کے کان بھر رہے ہیں۔ وہ لوگوں سے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ بوتا کر صرف میری وجہ سے بستی والوں سے ناراض ہو گیا ہے اور میں بستی والوں کو بھوکا مار دینا چاہتا ہوں۔ بستی کے لوگ ان لوگوں کی باتیں توجہ سے سن رہے تھے۔ مجھے یہ سن کر سخت حیرت ہوئی۔ میں نے اس بستی والوں کے لیے جتنا کچھ کیا تھا اس کے لیے انہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اچانک ان کی نگاہیں بدلنی شروع ہو گئی تھیں۔ میں چونکہ ان کو پیٹ بھرنے کا سامان نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے وہ مجھ سے ناخوش تھے۔ دوسرے دن صبح بستی کے سارے لوگ میرے گھر کے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے۔ وہ زور زور سے بول رہے تھے اور شور مچا رہے تھے، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ جب کبھی بھی آتی نظم و ضبط اور آداب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے، لیکن اس بار ان کے تیور خاصے بدلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں باہر نکل کر ان کے سامنے آیا، وہ چلانے لگے، ہمیں قربانی کی اجازت دو شادلہ، ہمیں اجازت دو شادلہ، ہم بھوکے نہیں مرنا چاہتے، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں بارش چاہیے، ہم بوتا کر کو منائیں گے۔ میں اگر ان لوگوں سے یہ کہتا کہ بوتا کر کوئی چیز نہیں ہے اور بارش کا ہونا یا نہ ہونا قضائے قدر کی قوتوں کے ہاتھ میں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں عجیب سی صورتحال میں گھر گیا تھا۔ میں ان دو معصوم اور بے گناہ لڑکیوں کی زندگی بھی بچانا چاہتا تھا اور بستی والوں کو خوش بھی رکھنا چاہتا تھا۔ بظاہر بیک وقت یہ دونوں باتیں ناممکن نظر آتی تھیں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو خاموش کر دیا۔ میں دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سنو لوگوں، میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں کنواری لڑکیوں کی قربانی پیش کرنے کی اجازت ضرور دوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ تمہیں اس کے لیے کم از کم 10 دن تک مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ اس عرصے کے دوران میں بوتا کر کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ بارش بھیج دے۔ مجھے یقین ہے کہ اس بار بوتا کر ضرور راضی ہو جائے گا۔ اگر وہ میرے کہنے سے راضی نہیں ہوا تو پھر تم بے شک قربانی پیش کر کے اسے راضی کر لینا، اس وقت میں تمہیں اس کی اجازت دے دوں گا۔ میری اس بات کا لوگوں پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ انہیں اطمینان ہو گیا تھا کہ اگر بوتا کر نے میری بات نہیں مانی تو وہ قربانی کے ذریعے اسے راضی کر لیں گے۔ لوگوں کے چلے جانے کے بعد میں سخت شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے تو محض لوگوں کو ٹالنے کے لیے 10 دن کی بات کی تھی، اس امید میں کہ شاید اس دوران بارش ہو جائے اور بستی کی 2 بے گناہ لڑکیاں قتل ہونے سے بچ جائیں۔ توگراش مجھے فکر مند دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ بارش برسانا میرے قبضے قدرت سے باہر ہے اور میں اس سلسلے میں گاؤں والوں کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ گاؤں والے بلا وجہ 2 معصوم انسانی جانوں کا خون کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں ابھی توگراش سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ گبودا آ گئی۔ اس نے بتایا کہ بستی میں چند لوگ میرے خلاف رات دن سازشوں میں مصروف ہیں۔ ان لوگوں کا تعلق کرشاسا کے ان کارندوں کے خاندانوں سے ہے جنہیں لوگوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ یہ لوگ بستی میں یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ دوسرے دیوتا مجھ سے ناراض ہیں اور اسی لیے انہوں نے بستی کی طرف سے نظریں پھیر لی ہیں، اور خود مجھ میں اتنی قوت موجود نہیں ہے کہ میں روٹھے ہوئے دیوتاؤں کو منا سکوں۔ یہ لوگ بستی کے باشندوں کو اس بات پر اکسا رہے ہیں کہ وہ مجھ سے یہاں سے چلے جانے کے لیے کہیں، کیونکہ میری وجہ سے ساری بستی عذاب کا شکار ہو رہی ہے۔ گبودا نے مجھے ان لوگوں کے نام بھی بتا دیے جو یہ سارے کام کر رہے تھے۔
میں چاہتا تو انہیں روک سکتا تھا، لیکن میں نے ان کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی اور یہی طے کیا کہ اگر حالات میرے لیے زیادہ ناموافق ہو گئی تو میں توگراش کو لے کر کہیں اور نکل جاؤں گا۔ ویسے بھی خشک سالی کے اس دور میں بستی والوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ بھوک اور قحط کے متوقع حملے کو روکنا میرے لیے کیا کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی۔ میں دن بھر ادھر ادھر گھوم کر وقت گزارتا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس آسمانی مصیبت کا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ قحط سالی سے نمٹنے کا انسان کے پاس کوئی طریقہ موجود نہیں تھا پروفیسر۔ بارش کا کوئی نعم البدل موجود نہیں تھا، اور پروفیسر سچ تو یہ ہے کہ آج بھی تمہاری سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی یافتہ دنیا میں بھی بارش کا کوئی نعم البدل موجود نہیں ہے۔ بہرحال میں خود کو بے بس اور مجبور پا رہا تھا، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ بستی کے لوگوں کی نظروں میں اب میرے لیے وہ بات نہیں رہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ان کی نگاہوں میں میرے لیے بیگانگی نظر آتی تھی۔ وہ میری جانب اجنبیت اور لا تعلقی کا رویہ اختیار کرتے جا رہے تھے، بلکہ بہت سے لوگوں کی نظروں میں تو میں نے اپنے لیے ناپسندیدگی کے جذبات دیکھے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اگر 10 دن کے اندر اندر بارش نہیں ہوئی تو پھر مجھے یہاں سے چلا جانا ہوگا، کیونکہ میں ایک ناپسندیدہ شخصیت بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ 8 دن صاف گزر گئے اور اس دوران آسمان پر بادل کا ایک چھوٹا سا بھی ٹکڑا نمودار نہیں ہوا۔ میری طبیعت سخت مقدر ہو گئی اور میں نے توگراش کو یہ بتا دیا تھا کہ اب وہ یہاں سے چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ 2 دن کے بعد مجھے یہ بستی چھوڑ دینی تھی۔ گبودا نے مجھے بتایا کہ میرے مشیر نوشے سمیت گاؤں کے سربرآوردہ لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر مزید 2 روز تک بارش نہیں ہوئی تو پھر نہ تو یہ میری ہدایت کا انتظار کریں گے اور نہ مجھ سے اجازت طلب کریں گے، بلکہ اپنی طور پر 2 کنواری لڑکیوں کی قربانی دے کر بوتاکر کو راضی کر لیں گے۔ میں نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ اگر یہ لوگ قربانی دینا ہی چاہتے ہیں تو میں انہیں منع نہیں کروں گا، بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دوں گا اور یہاں سے چل دوں گا۔ اس بستی کے لوگوں نے میری قوت کا یہ کرشمہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میں آگ میں سے زندہ نکل آیا تھا، اس لیے وہ مجھے دیوتا تو مانتے تھے، لیکن بارش کے سلسلے میں ان کی مدد نہ کر سکنے کے سبب وہ مجھ سے بدظن ہو گئے تھے۔ گبودا کو جب یہ پتہ چلا کہ میں اور توگراش 2 دن کے بعد یہاں سے جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو وہ بہت دل گرفتہ ہوئی، اور اس نے مجھ سے اور توگراش سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر ہم لوگ اسے اپنے ساتھ نہیں لے گئے تو وہ خود کو ہلاک کر ڈالے گی۔ ہم دونوں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانی اور اس بات پر اڑی رہی کہ میں اپنی بقیہ زندگی عظیم شادلہ اور اس کی قابل احترام بیوی کی خدمت میں ہی گزاروں گی۔ وہ بار بار کہتی، میں سخت مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ جہاں تک توگراش کا تعلق تھا تو اسے ساتھ لے جانا تو میری مجبوری تھی، کیونکہ وہ میری بیوی تھی، لیکن اب گبودا کو بھی ساتھ لے جانے کا مطلب یہ تھا کہ میری نقل و حرکت اور سرگرمیوں کا دائرہ بہت ہی محدود ہو کر رہ جائے گا۔ مجھے ہر قدم پر 2 انسانی جانوں کی سلامتی کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں ذہنی طور پر اس جھمیلے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس سے فرار کا کوئی راستہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ سوکھے، بے رس، گرم اور تپتے ہوئے 2 دن مزید گزر گئے۔ 10ویں دن تقریباً ساری ہی بستی کے مرد، عورتیں اور بچے اپنے اپنے گھروں میں، باہر گلیوں میں اور کھیتوں کی منڈیروں پر جا بیٹھے اور سلگتے ہوئے آسمان تکتے رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی اور زبانیں سوکھ گئی تھیں، چہرے لال بھبوکا ہو گئے تھے اور جسم پسینے سے تر ہو گئے تھے۔ دوپہر گزر گئی، سورج نے اپنا واپسی کا سفر شروع کر دیا، آسمان بالکل صاف تھا۔ پھر شام ہو گئی، اداس اور پھیکی شام جو کسی سیاہ ماتمی چادر کی طرح آہستہ آہستہ زمین پر پھیلتی گئی۔ میں گبودا اور توگراش کے ساتھ اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا تھا اور بے رحم آسمان کو تک رہا تھا۔ جب سیاہی پھیلنے لگی تو ہم تینوں نیچے اتر آئے۔ میرے مکان میں اس وقت ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی تیسرا نہیں تھا۔ باقی تمام لوگ بستی کے وسیع میدان میں چلے گئے تھے جہاں 2 کنواری لڑکیوں کی قربانی دینے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد گبودا بھی باہر چلی گئی اور گھر میں میں اور توگراش اکیلے رہ گئے۔ توگراش اپنی چھوٹی موٹی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چند جوڑے کپڑے اور روزمرہ استعمال کی کچھ چھوٹی موٹی اشیاء ایک بڑے سے تھیلے میں ڈال لی تھی۔
ساتھ لے جانے کے لیے کھانا تیار کرنا گبودا کا کام تھا اور وہ باہر سے واپس آ کر یہ کام کرنے والی تھی۔ میں نے 3 عمدہ گھوڑوں کا انتخاب پہلے ہی کر لیا تھا۔ ہمیں کل صبح ہونے سے پہلے یہ بستی چھوڑ دینی تھی اور سورج طلوع ہونے تک اتنی دور چلے جانا تھا کہ ہمارے پیچھے آنے والے ہمارا نشان تک نہ پا سکیں۔ ویسے مجھے توقع تھی کہ ہماری تلاش میں آنے کی یہ لوگ کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ میری ذلت کی وجہ سے لوگوں میں میری دلچسپی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد گبودا واپس آ گئی۔ اس نے بتایا کہ قربان گاہ تیار کر لی گئی ہے، جو لکڑی کے ایک چھوٹے سے چبوترے کی شکل میں ہے، اور اس چبوترے پر باری باری دونوں لڑکیوں کو لٹکایا جائے گا اور پھر ایک ہی وار سے ان کے سر الگ کر دیے جائیں گے۔ ان کے جسموں سے بہنے والے خون کو بڑے بڑے برتنوں میں جمع کر لیا جائے گا اور پھر اس برتن کو کھلے آسمان کے نیچے ندی کے کنارے رکھ دیا جائے گا، جہاں آدھی رات کے بعد بوتا کر آئے گا اور اس نظر کو پا کر خوش ہو جائے گا۔ میں گبودا کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا۔ مجھے ان 2 لڑکیوں کے قتل کا افسوس تو ضرور تھا، لیکن میں اس معاملے میں کوئی مداخلت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے گبودا کو ہدایت دی کہ وہ جلد از جلد کھانا وغیرہ تیار کر لے اور اس کے بعد آرام کرے تاکہ ہم رات کے پچھلے پہر روانہ ہو سکیں۔ گبودا اپنے کام میں لگ گئی اور میں توگراش سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ قحط سالی کا شکار صرف ہماری ہی بستی نہیں ہے، بلکہ اس کے آس پاس کے تمام علاقے اس کی زد میں ہیں، کیونکہ کئی دور دراز کے علاقوں سے ایلچی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے لیے غلے کی خریداری کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر رقم دینے کے لیے تیار تھے، لیکن میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس خود اپنی ضروریات کے لیے بھی غلہ کافی نہیں ہے، اس لیے بیچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ توگراش کے خیال میں لاتاہ کی بستی بھی قحط سالی کا شکار ہو گئی ہوگی۔ وہ اپنے بابا اندیشک کے بارے میں دیر تک باتیں کرتی رہی۔ اچانک زور زور سے ڈھول پیٹنے اور ایک بے ہنگم سا گیت گانے کی آوازیں دور سے سنائی دینے لگیں۔ گبودا جو باورچی خانے میں مصروف تھی بھاگتی بھی آئی اور اس نے ہمیں بتایا کہ اب قربانی شروع ہونے والی ہے۔ ڈھول کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی اور اسی کے ساتھ گیت کی لے بھی اونچی ہوتی گئی۔ اب میں اس کے بول صاف طور پر سن سکتا تھا۔ اس گیت میں بوتاکر کی تعریف کی گئی تھی، اس کی قوتوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا اور اسے استدعا کی گئی تھی کہ وہ کنوارے خون کی قربانی قبول کر لے اور بارش بھیج دے۔ ایکایک گانے کی آواز بند ہو گئی اور ڈھول کے شور میں ہیبت ناک اضافہ ہو گیا، اور پھر 1 ساعت کے بعد ڈھول کی آواز بھی بند ہو گئی اور چاروں طرف موت کا سا سناٹا طاری ہو گیا، اور پھر اس سناٹے میں ایک نہایت دلخراش نسوانی چیخ بلند ہوئی۔ توگراش نے وہ چیخ سننے کے بعد اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں اداس ہو گیا پروفیسر۔ گبودا ایک بار پھر باورچی خانے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے بتایا کہ ایک لڑکی کی قربانی دی جا چکی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور زوردار چیخ بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ڈھول اور گیت کی آواز سناٹے میں گونجنے لگی۔ قربانی کی رسم مکمل ہو چکی تھی۔ توگراش اور گبودا جلد ہی سو گئیں اور ان کے خراٹے سنائی دینے لگے تھے، لیکن میں مسلسل جاگتا رہا تھا۔ رات اب آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور 1-2 گھنٹے بعد ہمیں اٹھ کر اپنے سفر کا آغاز کر دینا تھا۔ تینوں گھوڑے مکان کے صحن سے بندھے ہوئے تھے۔ توگراش اور گبودا دونوں ہی اچھی گھڑ سوار تھیں۔ اچانک ہوا بند ہو گئی اور ابس کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ گرمی کی شدت میں ایک دم اضافہ ہو گیا اور فضا جیسے ساکت ہو کر رہ گئی ہو۔ موسم کی صورتحال میں یہ اچانک تبدیلی بڑی حیران کن تھی۔ کافی دیر تک فضا میں یہی کیفیت طاری رہی۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹا رہا، پھر ایکایک گہرے اندھیرے میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا۔ اس کے تقریباً آدھے منٹ بعد بہت زور سے گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اتنی زوردار تھی کہ توگراش اور گبودا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کیسی آواز تھی شادل؟ توگراش نے گھبرا کر مجھ سے پوچھا۔ ابھی میں کوئی جواب نہیں دینے پایا تھا کہ دوبارہ تیز بجلی چمکی اور اس کے بعد پھر زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی زور و شور سے بارش شروع ہو گئی۔ بارش بارش! گبودا اور توگراش خوشی کے عالم میں چیخنے لگی تھیں۔ گبودا نے جلدی سے چراغ روشن کر دیا۔ کمرے میں اجالا ہو گیا۔ ہم تینوں کمرے سے نکل کر دالان میں
اور پھر صحن میں چلے گئے۔ بڑی تیز بارش ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی بستی کے تقریباً سارے ہی گھروں سے شور و غل کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ سارے لوگ نیند سے بیدار ہو گئے تھے اور خوشی کے مارے چیخ رہے تھے۔ میں توگراش اور گبودا اپنے مکان کا دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ پانی کی دھاریں ہمارے جسموں کو نئی زندگی بخش رہی تھیں۔ اچانک زور سے بجلی چمکی اور چند لمحوں کے لیے سارا منظر روشن ہو گیا۔ مرد، عورتیں اور بچے اپنے اپنے گھروں کے آگے کھڑے ہوئے بارش میں بھیگ رہے تھے اور ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے اور قہقہے لگا رہے تھے۔ ایک کسی نے زور سے نعرہ لگایا، قربانی قبول ہو گئی، اور پھر سینکڑوں زبانوں نے انہی الفاظ کو دہرایا، قربانی قبول ہو گئی، بوتا کر عظیم مہربان ہے۔ کسی طرف سے اندھیرے میں آواز بلند ہوئی اور اس کی صدائے بازگشت بڑی دیر تک گونجتی رہی۔ بڑی دیر تک لوگ اپنے گھروں سے باہر اندھیرے میں کھڑے شور مچاتے رہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے۔ بارش کی شدت میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ بالآخر لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے گئے اور بارش کے تیز شور کے علاوہ باقی ساری آوازیں گم ہو گئیں۔ میں، توگراش اور گبودا بھی واپس گھر کے اندر آ گئے تھے۔ توگراش اور گبودا نے اپنے کپڑے بدل لیے تھے۔ توگراش نے مجھے بھی ایک خشک لباس دے کر کپڑے بدلنے کو کہا۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ بارش چند گھنٹے پہلے شروع ہو جاتی تو وہ معصوم لڑکیوں کی جان بچ جاتی۔ توگراش اور گبودا پھر اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئیں اور دیر تک آپس میں باتیں کرتی رہیں۔ صبح کی ملگجی روشنی نمودار ہوئی۔ سورج کو گہرے بادلوں نے اپنے پردے میں چھپا رکھا تھا۔ دھواں دھار بارش ہو رہی تھی اور آسمان سے جیسے پانی کی چادریں گر رہی تھیں۔ صبح ہوئے کافی دیر ہو گئی، لیکن بارش کی شدت میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوتا گیا۔ آدھی رات کے بعد سے جو بارش شروع ہوئی تھی تو کسی طرح رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اندازے کے مطابق اب دوپہر ہو چکی تھی، لیکن بارش برابر جاری تھی۔ توگراش اور گبودا کے چہروں سے خوف جھلکنے لگا۔ مکان کے اندر ہر طرف پانی ہی پانی بھر گیا اور اس کی سطح برابر بلند ہو رہی تھی۔ اسی عالم میں بستی کے لوگوں کا ایک گروہ بری طرح بھیگتا ہوا میرے پاس آیا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ بستی کے بہت سے مکان گر چکے ہیں اور جو باقی ہیں وہ بھی گرنے والے ہیں۔ بستی میں کمر کمر تک پانی کھڑا ہو گیا ہے اور دور دور تک زمین نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ اگر یہ طوفانی بارش کچھ دیر تک اور جاری رہی تو ساری بستی بہہ جائے گی۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بوتاکر سے درخواست کروں کہ وہ بارش روک دے۔ کیا کوئی اور قربانی دے کر بوتاکر کو راضی نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا، لیکن ان لوگوں کو میری بات کا کوئی جواب دینے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اچانک یوں ہوا پروفیسر کہ گویا جیسے پورے مکان کو کسی نے ہلا کر رکھ دیا ہو۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گرد کے بادل اٹھنے لگے تھے جو بارش کے سبب فوراً ہی بیٹھ گئے۔ پورا مکان زمین بوس ہو چکا تھا اور پانی کی تیز موجیں شراٹے کے ساتھ بہہ رہی تھیں۔ توگراش، گبودا، بستی سے آنے والے لوگ سب کے سب منو مٹی کے نیچے دب کر رہ گئے تھے۔ خود میں بھی اینٹوں کے ڈھیر کے نیچے دب گیا تھا، لیکن چند ہی لمحوں میں میں باہر نکل آیا۔ میرے ارد گرد بڑا ہی ہیبت ناک منظر تھا پروفیسر۔ جہاں ابھی کچھ دیر پہلے تک ایک وسیع و عریض مکان کھڑا ہوا تھا، وہاں ملبے کے بڑے بڑے ٹیلوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا تھا، اور یہ ٹیلے بھی بڑی تیزی کے ساتھ پانی کی طوفانی موجوں میں بہتے چلے جا رہے تھے۔ پانی اب میرے سرے سے بھی اونچا ہو گیا تھا اور میں تیرنے لگا تھا۔ تیرتا ہوا میں بستی کی طرف آیا۔ میری آنکھوں نے یہ عبرتناک منظر دیکھا کہ جہاں کچھ دیر پہلے ایک شاد و آداب بستی تھی، وہاں اب ایک بکھرے ہوئے موجیں مارتے ہوئے طوفانی دریا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ البتہ جگہ جگہ بہتے ہوئے انسانی جسم، مویشی، درخت اور دوسری چیزیں دکھائی دے رہی تھیں۔ بارش اب بھی غضبناک انداز میں جاری تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس قدر خوفناک بارش کے سبب دور دور تک کی بستیاں اور علاقے تباہ ہو گئے ہوں گے، اور یقیناً اس تباہی کا دائرہ لاتاخ کی بستی تک پھیلا ہوگا۔ میری بستی کے لوگوں نے بارش کی خاطر 2 کنواریوں کی قربانی دی تھی، اور بارش کے دیوتا نے اب پوری بستی کی قربانی لے لی تھی۔ بہرحال میری زندگی کا یہ ایک نیا مرحلہ شروع ہو رہا تھا۔ توگراش کی محبت آمیز رفاقت میں گزارے ہوئے دن ختم ہو گئے تھے۔ مجھے اس کی ناوقت موت کا بہت افسوس تھا پروفیسر، لیکن میں مجبور تھا۔ میں اسے کس طرح بچا سکتا تھا؟
مجھے گبوتا کی موت کا بھی ملال تھا۔ اس بیچاری نے 3 سال تک میری اور دوگراش کی بڑی خدمت کی تھی۔ میں نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ تیرنا شروع کر دیا اور اپنے جسم کو دھارے کے ساتھ بہنے دیا تھا۔ پانی کی رفتار میں بلا کی شدت تھی۔ بارش کی شدت ختم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی تھی، اور یوں معلوم ہوتا تھا گویا آسمان میں سوراخ ہو گئے ہوں اور ان میں سے سمندر ابل رہے ہوں۔ سارا دن گزر گیا اور بارش ہوتی رہی۔ عجیب و غریب طوفانی بارش تھا پروفیسر۔ میں نے اپنی طویل زندگی میں اس نوعیت کی بارش زیادہ نہیں دیکھی تھی۔ یہ اس قسم کی بارشوں میں سے ایک تھی جو پورے شہروں اور آبادیوں کو ملیہ میٹ کر دیتی ہے۔ شام ہو گئی اور جو تھوڑا بہت اجالا تھا وہ بھی رخصت ہو گیا، اور ساری دنیا ایک بار پھر گھور اندھیرے کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ بارش جاری تھی، پانی کی تیز رفتاری میں اضافہ ہوتا گیا۔ نئی سرکش و تیز و تند موجیں پانی کے ذخیرے میں شامل ہوتی گئیں اور پانی کی سطح میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ میں نے پانی کے ساتھ ساتھ اپنا سفر بھی جاری رکھا۔ راستے میں جگہ جگہ ڈوبی ہوئی بستیوں اور تباہ شدہ مکانوں اور عمارتوں کے آثار ملتے گئے اور پانی کا ریلا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کتنی ہی انسانی لاشیں میرے برابر سے تیرتی ہوئی گزر گئیں۔ چاروں طرف بڑی ہی شدید تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ ساری رات بارش ایک ہی رفتار سے جاری رہی اور میں طوفانی ریلے کے ساتھ ساتھ بہتا رہا۔ رات گزر گئی اور ایک بار پھر صبح کی ملگجی روشنی نمودار ہوئی۔ میں نے اپنے اطراف میں نظر ڈالی۔ تا حد نظر پانی کا سمندر معجزن تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دنیا میں زمین کا وجود باقی ہی نہیں رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کل دوپہر کے بعد سے آج صبح تک میں نے پانی کے سینے پر بہتے بہتے کتنا راستہ طے کر لیا ہے اور اب میں کہاں اور کون سے علاقے میں ہوں۔ لیکن یہ بات صاف ظاہر تھی کہ جتنا علاقہ بھی میں نے طے کیا تھا وہ سب کا سب طوفانی بارش کی زد میں تھا۔ صبح کا اجالا پھیلنے کے ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ بارش کی شدت میں کچھ کمی آ گئی تھی، تاہم سرکش موجوں کی بلاخیزی اسی طرح جاری رہی اور میں پانی کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا۔ دوپہر ہوتے ہوئے بارش بہت ہلکی ہو گئی، یا یوں سمجھو پروفیسر کہ دوپہر ہوتے ہوتے جس علاقے میں پہنچا تھا وہاں بارش بہت ہلکی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے جسم کو پانی کے بہاؤ کے ساتھ چھوڑ دیا۔ مجھے چونکہ دور دور تک کہیں خشکی نہیں دکھائی دے رہی تھی، اس لیے میں نے فی الحال پانی کو ہی اپنا بستر بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنی گرد و پیش سے بے خبر ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ شام تک بارش بالکل رک گئی۔ اب میں جس علاقے سے گزر رہا تھا اس کے اوپر آسمان پر ستارے کھلے ہوئے تھے اور روشن چاند مسکرا رہا تھا۔ میں پانی میں بہتا رہا اور اپنے پرانے دوستوں ستاروں سے آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتا رہا۔ میرے ان پرانے اور قابل اعتماد دوستوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت میں ایک بہت بڑے اور وسیع دریا میں سفر کر رہا ہوں جو شدید سیلاب کے سبب اپنے دونوں کناروں سے میلوں میل آگے تک پھیل گیا ہے۔ میں دریا کی لمبائی کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا، اور اگر میرے سفر کی یہی رفتار رہی تو آگے 4 دن میں میں اس جگہ پہنچ جاؤں گا جہاں دریا سمندر میں گرتا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی پروفیسر۔ بستی کے قریب بہنے والی ندی آگے چل کر ایک بڑے دریا میں مل جاتی ہوگی۔ بستی میں جب طوفانی بارش ہوئی تو بستی میں ایک زبردست طوفان آ گیا اور اس نے ساری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں اس ندی کے پانی کے ساتھ ساتھ بہتے بہتے اس بڑے دریا میں آ گیا تھا جہاں یہ ندی گرتی ہے، اور اب میرا رخ اس طرف تھا جہاں یہ بڑا دریا سمندر میں گرتا تھا۔ ایک طویل عرصے تک سمندروں سے دور میدانوں اور گاؤں میں زندگی گزارنے کے بعد اب میں پھر سمندری سفر پر روانہ ہونے والا تھا۔ مجھے اس بات سے ایک گنا مسرت ہوئی تھی۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس دفعہ میں طویل عرصے تک اپنا سفر جاری رکھوں گا اور سمندر کی تہوں اور گہرائیوں کو کھنگالتا رہوں گا، نئی اور انجانی دنیاؤں کی طرف نکل جاؤں گا۔ میں دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا۔ اب موسم بالکل صاف و خوشگوار ہو گیا تھا۔ دن کو سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ چمکتا اور چمکیلی دھوپ سے دریا کا پانی پگھلی ہوئی چاندی کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ راستے میں کئی دفعہ مجھے کشتیوں میں سفر کرتے ہوئے لوگ ملے تھے اور میں نے فوراً ہی غوطہ مار کر خود کو ان کی نظروں سے چھپا لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی مجھے دیکھے اور یہ سمجھے کہ میں پانی میں ڈوب رہا ہوں
اور میری مدد کرنے کی کوشش کرے۔ مجھے اسی طرح سفر کرتے کرتے 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں۔ بڑا انوکھا سفر تھا پروفیسر۔ دریا کا پاٹ کہیں بہت چوڑا ہو جاتا تھا اور کہیں بالکل پتلا ہو جاتا تھا، کہیں کہیں کنارے پر آباد بستیاں نظر آتی تھیں اور کہیں ساحل اور بیابان دکھائی دیتے تھے۔ میرے سفر کا 4تھا دن شروع ہو چکا تھا اور پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ دریا کی روانی میں تیزی پیدا ہو گئی ہے اور اس کی رفتار بڑھ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میں سمندر کے قریب پہنچ رہا ہوں، اور دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ میں اب ایک نئی اور دلچسپ مہم کا آغاز کرنے والا تھا۔ دریا کی تیز رفتار میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میں تیز طوفانی موجوں میں کسی نازک اور حقیر تنکے کی مانند بہتا چلا جا رہا تھا۔ پھر میرے کانوں میں پانی کی ہلکی ہلکی پرشور آواز آنے لگی۔ ایسا لگتا تھا گویا بہت دور کہیں پانی بلندی سے نیچے گر رہا ہو۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے یہ آواز زیادہ تیز اور زیادہ واضح ہوتی گئی، یہاں تک کہ پانی کی رفتار اس قدر تیز ہو گئی کہ اگر کوئی پہاڑ بھی اس کی راہ میں آ جائے تو وہ اسے بھی اپنے ساتھ بہاتا ہوا لے جائے، اور اس کے ساتھ ہی اوپر سے گرنے والے پانی کا شور اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ جیسے کانوں کے پردے چھٹنے لگے تھے۔ اب میں سمندر کے کنارے پہنچنے والا تھا۔ پھر ایکائک میں اونچائی سے نیچائی کی طرف بہنے لگا۔ پانی کی طویل اور موٹی چادر بلندی سے نشیب کی طرف گر رہی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں دریا کا پانی اونچی چٹانوں پر سے نیچے سمندر میں گر رہا تھا اور نہایت وحشتناک آواز پیدا ہو رہی تھی۔ میں پانی کی دبیز اور شفاف چادروں میں لپٹا ہوا دریا سے سمندر میں گر پڑا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور میرا دل مسرت سے جھوم اٹھا۔ میرے چاروں طرف ایک بحر زخار موجیں مار رہا تھا جس کا کنارہ کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ ہر طرف پانی کے ہی رنگ تھے، طرح طرح کے رنگ، نیلا، ہلکا نیلا، سبز، گہرا سبز، سبز کاہی، غرضے کہ ہر طرف پانی ہی کی حکمرانی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سمندر کی دنیا کا جز بنا دیا۔ لہریں مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتی لے گئیں اور میں نے خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ دریا کے دہانے سے کافی دور آ جانے کے بعد میں نے تیرنا شروع کر دیا۔ اب میں ایک طویل اور غیر معینہ سفر کے لیے تیار تھا۔ اور پروفیسر، میرا یہ آبی سفر نہ جانے کتنے برس تک جاری رہا۔ ان برسوں کے دوران میں نے سمندری دنیا کا جی بھر کر لطف اٹھایا۔ میں اکثر غوطہ لگا کر سمندر کی طویل گہرائیوں میں اتر جاتا اور میں نے یہاں عجیب و غریب نباتات، انوکھی مخلوق، منفرد جمادات اور دیگر اشیاء کے علاوہ بعض نہایت حیرت انگیز چیزیں بھی دیکھی تھیں جنہیں دور جدید کا انسان بھی شاید اب تک نہیں دیکھ سکا ہے، اور یہ تھے سمندر کے آبی قبرستانوں میں دفن پرانی تہذیبوں اور پرانے شہروں اور بستیوں کے آثار۔ جیسا کہ تم بخوبی جانتے ہو پروفیسر، سمندر ہمیشہ ایک ہی جگہ نہیں رہا ہے اور نہ رہتا ہے۔ دنیا کی جغرافیائی حالت ہمیشہ تبدیل ہوتی رہی ہے۔ جہاں تمہیں آج خشکی نظر آتی ہے وہ جگہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے سمندر ہوا کرتی تھی، اور جہاں تمہیں آج سمندر دکھائی دیتا ہے وہاں کبھی بھری پوری اور شاد و آباد بستیاں نظر آتی تھیں جنہیں سمندر نے آج نگل لیا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ تو ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ تو پروفیسر، میں نے سمندر کی تہہ میں مدفون شہروں کے کھنڈرات دیکھی، پرانی بستیوں کے آثار دیکھی اور نہ جانے کیا کیا دیکھا۔ میں دیکھتا رہا اور بہتا رہا۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا تو میں سمندر کی موجوں پر تیرنا شروع کر دیتا اور کبھی خود کو بہاؤ کے ساتھ موجوں کے حوالے کر دیتا۔ میں نے بے شمار جہازوں اور کشتیوں کو سمندر کے سینے پر سے گزرتے دیکھا۔ اکثر میں ساحلوں کے قریب سے گزرا۔ میں نے دور سے انسانی زندگی کی گہما گہمی کا مشاہدہ کیا، بندرگاہوں کا مخصوص انداز، جہازوں کے لنگر، سامان اتارنے اور چڑھانے والی چھوٹی بڑی کشتیاں، مسافروں کے ہجوم اور نہ جانے کیا کیا۔ لیکن میں کسی بھی بستی کے پاس نہیں گیا اور نہ کسی بندرگاہ میں داخل ہوا، بلکہ تھوڑی دیر دور سے ان کا نظارہ کرنے کے بعد پھر موجوں کے ساتھ اٹکیلیاں کھاتا ہوا اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بہت لمبا عرصہ گزر گیا تھا پروفیسر، شاید 10 سال، شاید 20 سال، شاید 50 سال، میں بتا نہیں سکتا پروفیسر۔
لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ سمندر میں بہنے والے جہاز زیادہ بہتر ہو گئے تھے۔ ان کے رنگ و روغن میں تبدیلی آ گئی تھی، ان کی آرائش و زیبائش میں بھی جدتیں نظر آئی تھیں۔ بندرگاہوں میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی تھی، سوائے اس کے کہ ان کی رونقوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں یورپ اور ایشیا کو بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا، اور میرا اندازہ تھا کہ میں افریقہ کے مشرقی ساحل سے بھی گزر کر غالباً مغربی ساحل کے آس پاس کہیں موجود ہوں۔ انسانوں کے میل جول اور ان کے ساتھ مجلس آرائی کو ایک لمبی مدت گزر گئی تھی۔ میں اب ایک بار پھر انسانی دنیا میں واپس جانا چاہتا تھا۔ میں پھر کسی توغراش یا گبودا کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، دور دور تک ساحل کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر میں نے یوں ہی ایک طرف رخ کر کے تیرنا شروع کر دیا۔ کئی دن تک متواتر میں اسی سمت میں تیرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن مجھے بہت دور فضا میں چھوٹے چھوٹے نقطے حرکت کرتے نظر آئی۔ میں سمجھ گیا کہ اب میں ساحل سے بہت دور نہیں ہوں، اور یہ متحرک نقطے آبی پرندے ہیں جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں۔ میں اور زیادہ تیز رفتاری سے اس سمت میں تیرنے لگا۔ کئی گھنٹے تک تیرتے رہنے کے بعد زمرودی رنگ کی ایک لکیر مجھے نظر آنے لگی۔ میں ایک سرسبز و شاداب ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ واقعی بے حد سرسبز و شاداب ساحل تھا۔ سطح سمندر سے کافی بلندی پر ٹیلوں اور پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو بے حد گھنے اور سرسبز درختوں اور طرح طرح کی جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سورج اپنی پوری شدت کے ساتھ چمک رہا تھا اور فضا بے حد گرم تھی۔ میں نے یورپ یا ایشیا کے کسی بھی ملک میں اس قدر شدید گرمی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے پانی سے نکل کر ایک نیچی سی چٹان پر قدم رکھا۔ ایک لمبی مدت کے بعد میرے بدن نے زمین چھوئی تھی، اس لیے مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ میں چٹانوں پر قدم رکھتا ہوا اوپر چڑھتا چلا گیا۔ میرے جسم پر ظاہر ہے کہ کوئی لباس نہیں تھا، اور تیز دھوپ میں میرا سنہرا بدن سونے سے تراشے ہوئے کسی ایسے بت کی مانند چمک رہا تھا جیسے خوب اچھی طرح دھو کر اس پر پالش کی گئی ہو۔ میں نے ایک نظر اپنے جسم پر ڈالی اور پھر اس منظر کے سحر میں کھو گیا جو میرے سامنے موجود تھا۔ درختوں اور سبزے کی ہر طرف اس قدر فراوانی تھی کہ زمین نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہزارہ اقسام کے پھول جگہ جگہ کھلے ہوئے تھے، جن پر پنکھوں کے برابر جسامت کی رنگا رنگ تتلیاں منڈلا رہی تھیں۔ عجیب و غریب پرندوں کی چہکار سے سارا جنگل گونج رہا تھا۔ ہر طرف زندگی کا احساس موجود تھا۔ فضا جیسے سانس لیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اور ہوشیاری کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک درخت کی نیچی سی شاخ پر پڑی، اور پھر میری نظریں وہیں گڑی کی گڑی رہ گئیں۔ کوئلے کی طرح سیاہ فام ایک عورت اس شاخ پر بیٹھی ہوئی کچھ کھا رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، یہ ایک سیاہ فام انسانی ہاتھ تھا جس کی کوہنی تک کا گوشت وہ ادھیڑ کر کھا چکی تھی اور اب کلائی میں سے بوٹیاں نوچ رہی تھی۔ خون اس عورت کی باچھوں سے ٹپک ٹپک کر گر رہا تھا۔ عین اسی وقت اس عورت نے مجھے دیکھ لیا اور چند لمحوں کے اندر وہ تصویر حیرت بن کر رہ گئی۔ پھر وہ اپنے حلق کی پوری قوت سے چلائی، ڈمبالو، اور درخت سے کود کر میری طرف تیزی سے بھاگی۔ میں اس بار آدم خوروں کی بستی میں آ گیا تھا پروفیسر، اور سیاہ افریقہ میں اب سیاہ سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔